الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ پھر کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر قیامت اچانک آ جائے جبکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں؟ پھر جب یہ قیامت آ گئی اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس یقین رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیے اور دیگر مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی گناہوں کی بخشش مانگتے رہیے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے چلنے پھرنے کے مقامات اور انداز کیا ہیں اور تمہارے ٹھکانے کون کون سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ جمعے میں امام مہدی کے حوالے سے
کچھ احادیث کا جائزہ ہم لے رہے تھے، جس کے بارے میں چند اشارات ان احادیث کے اندر بھی موجود تھے جو احادیث کتاب الملاحم جنگوں کے حوالے سے اس سے پہلے ہم نے جن کا مطالعہ کیا ان میں بھی اشارات موجود۔ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیک وقت رکھی تھیں، ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کی راویہ ہیں، اور دوسری وہ حدیث جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جس میں ان دونوں احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ امام مہدی کے حوالے سے امت کے اندر بہت سارے مغالطے پائے جاتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، لہٰذا کوئی ایسی شخصیت آنے والی نہیں ہے۔ کسی ایسی شخصیت کا انتظار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کسی بھی صحیح حدیث سے ظاہر نہیں ہوتا۔ ان میں بہت سارے جدید دور کے مفکرین بھی شامل ہیں، جن میں بر صغیر کے لوگ بھی ہیں، مصر کے لوگ بھی ہیں، اور کچھ عرب کے لوگ بھی ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن بیشتر عرب اور جمہور مسلمان وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام مہدی کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ تواتر محدثین کے ہاں وہ اصطلاح ہے، متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کے راوی ہر دور میں ہر طبقے میں اتنے رہے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، ایسی حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ لہذا شیخ عبدالعزیز بن باز کا خیال بھی یہ ہے، اور جو متقدمین محدثین ہیں ان میں سے بھی اکثر کا خیال یہ ہے کہ جو ان احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے، بلا شبہ بہت سی احادیث جو ہیں امام مہدی کے بارے میں وہ ضعیف ہیں، لیکن اگر ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو ان میں سے بہت ساری احادیث صحیح ہیں، اور پھر جو ضعیف بھی ہیں ان کا ضعف بھی ختم ہو جاتا ہے جب وہ صحیح احادیث کے مضامین اور ان ضعیف احادیث کے مضامین کا ہم تقابل کرتے ہیں۔ یوں کم و بیش 50 احادیث ایسی ہیں، 50 جس کے اندر امام مہدی کا ذکر ہے، اور تقریباً 18 احادیث ایسی ہیں جن میں امام مہدی کا براہ راست ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ باقی وہ حدیثیں جن کے اندر اشارات ملتے ہیں، اسی دور کی بات ہے، امیر کی بات کہہ کے کر دی گئی ہے، خلیفہ کی بات کر کے کہہ دی گئی ہے۔ مثلا یہ فرما دیا گیا کہ قرب قیامت ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو اس وقت زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا جب یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر یہ فرمایا وہ ایسا خلیفہ ہوگا کہ لوگوں کو مال تقسیم کرے گا اور وہ بالکل برابری کی سطح پر دے گا، یؤتی المال صحاحا، لوگوں کو برابری کی سطح پر مال تقسیم کرے گا، حق حقوق کا پورا خیال رکھتے ہوئے تقسیم کرے گا۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحاحا سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا مال دیتے وقت، علی ھذا القیاس۔ بعض احادیث ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نام لیے کہ وہ کون ہوگا، آپ نے کسی امیر کسی خلیفہ کا ذکر کیا اور فرمایا قرب قیامت ایک ایسا خلیفہ ہوگا جس خلیفے کے دور میں اللہ اتنی بارشیں نازل فرمائے گا کہ وہ ساری کی ساری رحمت کی بارشیں ہوں گی، اور زمین ایسی کھیتی اگائے گی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی کھیتی زمین نے نہیں اگائی ہوگی، اور اس وقت مویشیوں کی مال مویشیوں کی بھی اتنی کثرت ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی۔ گویا مسلمانوں کے اوپر ایک خوشحالی اور فراوانی کا دور آنے والا ہے، اور ان احادیث کے وہ صحیح احادیث ہیں۔
ان کے اندر بھی گویا امام مہدی کے اشارات ملتے ہیں کہ ایک ایسا خلیفہ ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ احادیث کہ المہدی منا، کہ مہدی ہم میں سے ہے، کہیں فرمایا المہدی من اہل البیت، کہیں فرمایا وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، کہیں فرمایا المہدی منا اہل البیت، وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، کہیں فرمایا المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہے، کہیں فرمایا المہدی من عطرتی، وہ میرے خاندان میں سے ہے، کہیں فرمایا من ولد فاطمہ، وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہے۔ علی ھذا القیاس یہ وہ احادیث ہیں، وہ ساری کی ساری جب اکٹھی کی جائیں تو ان کے کم و بیش 30 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں، 30 صحابہ کرام۔ تو ظاہر ہے اتنے صحابہ کرام سے جو روایت ہوگی وہ تو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اور پھر 28 کے قریب صحابہ کرام کے اقوال احادیث کے علاوہ 28 کے قریب وہ اقوال ہیں جن میں امام مہدی کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام نے کسی نہ کسی طور ذکر کیا ہے اپنی محفلوں کے اندر، اپنی گفتگوں کے اندر۔ تو جب اتنی تواتر سے احادیث موجود ہوں اور یہ کہہ دینا کہ سرے سے وہ ساری کی ساری ضعیف ہے، وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان ساری 50 کی 50 روایات میں سے ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں سے ہو، یعنی صحیحین میں سے کوئی حدیث نہیں ہے، متفق علیہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ باقی چاروں کتابوں میں سے، سیاہ ستہ کی باقی چاروں کتابوں میں اور موجم طبرانی کبیر و اوسط وغیرہ میں، مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں، ان میں یہ روایات ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر ہیں، ترمذی شریف کے اندر ہیں، نسائی شریف کے اندر ہیں، ابن ماجہ کے اندر ہے۔ اعتراض ان کا یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتی تو ان میں سے کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں بھی آ جاتی، تو امام بخاری اور امام مسلم کی چونکہ شرائط کڑی ہیں لہٰذا انہوں نے نہیں لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری احادیث ضعیف۔ اور یہ سب سے بڑا اعتراض ہے امام مہدی کے بارے میں احادیث کے اوپر۔ تو دیکھیں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ صرف وہ حدیث صحیح ہیں جو صحیحین میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ میں سے بہت سارے مسالک ایسے ہیں جن کا پورے کا پورا مسلک ہی ثابت نہیں ہوتا اگر بخاری اور مسلم کو نکال دے تو۔ ان کے بڑے بڑے جو مسالک ہیں، بڑے بڑے گروہ ہیں، وہ جن روایات کے اوپر اعتماد کرتے ہیں وہ سیاہ ستہ کی بھی نہیں ہیں، وہ مصنفات میں سے ہیں۔ مصنفات سیاہ ستہ میں نہیں ہوتی، مصنف ایک قسم ہے حدیث کی اور وہ سیاہ ستہ میں نہیں ہوتی، جیسے امام عبد الرزاق کی مصنف المصنف۔ تو مصنفات میں سے اور ان احادیث کی کتابوں میں سے جو سیاہ ستہ میں سے بھی نہیں ہیں، ان سے استدلال کیا جاتا ہے اپنے موقف کی دلیل کے طور پر۔ لیکن امام مہدی کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جو سنن اربعہ ہیں، حدیث کی سیاہ ستہ 6 کتابوں میں سے بخاری اور مسلم کو نکال کر چاہے باقی 4 حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ اصول بنا دیا جائے تو دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، اس سے ہمیں انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ سارا کچھ تو صحیحین میں نہیں ہے۔ بہت سی روایات ایسی ہیں، امام بخاری کی اپنی شرائط ہیں، امام مسلم کی اپنی شرائط ہیں، اور اگر صرف اس تک دین کو محدود کر دیا جائے تو پھر باقی سب کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اور یہ اعتراض بھی ایسے لوگوں کا ہے جو حدیث سائنسز ہے، جو حدیث کا علم ہے، جو اس سے ناواقف ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ وگرنہ جن کو حدیث کا، ان کی ٹیکنیکلٹیز کا پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ صحیح حدیث کی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ بخاری مسلم میں آئے۔ صحیح حدیث کی شرائط یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر کوئی ضعف نہ پایا جائے، اور اگر سند کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے تو بھلے ابن ماجہ میں آئی ہو، جبکہ ابن ماجہ کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر بہت ساری روایات ضعیف ہیں،
یہ بات درست، لیکن ان کی صحت کے اور ضعف کے اصول ہیں. اگر کسی حدیث کو ضعیف کہا جائے گا تو اصول کی بنیاد پر، اور اگر صحیح کہا جائے گا تو بھی اصول کی بنیاد پر، کسی کے ذاتی ذوق کی بنیاد پر نہیں. لہذا یہ ذہن کلیئر کر لیجئے کہ امام مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات صحاح ستہ کی سنن اربعہ میں سے موجود ہیں اور دیگر کتابوں میں سے موجود ہیں، ان کی تعداد 50 تک پہنچتی ہے. ان میں سے کوئی نصف کے قریب ضعیف بھی ہیں، لیکن جو نصف کے قریب ہیں وہ صحیح ہیں، صحت کے درجے کو پہنچتی ہیں. اور ان کے صحیح ہونے کی وجہ سے جب ان کے مضامین کا تقابل کرتے ہیں تو جو سندن ضعیف بھی ہیں، مضمون کے اعتبار سے وہ بھی صحیح قرار پاتی ہیں، اس لیے کہ وہ صحیح حدیث کے مضمون کی تائید کرتی ہیں. اور ایک اور بات کہ جب ہم اشارات کی بات کرتے ہیں نا، کہ اشارات دیگر حدیثوں میں بھی موجود ہیں، تو جو امام مہدی کے بارے میں احادیث ہم سنن ابو داؤد کے اندر یا ترمذی شریف کے اندر یا معجم طبرانی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی احادیث مضمون کے اعتبار سے بعض اوقات ہمیں مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر بھی ملتی. مثال کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس حدیث کا ہم جائزہ لے رہے تھے گزشتہ جمعے میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کی راویہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ہم دونوں حدیثوں کو چلا رہے تھے، ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو طبرانی کی روایت ہے. ان دونوں روایتوں میں اس ماحول کا ذکر ہے کہ جس ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے. وہ ماحول کیا ہے، یعنی فوری وجہ کیا بنے گی. ان دونوں حدیثوں میں الفاظ مختلف ہیں لیکن بات ایک ہی ہے کہ اس وقت کوئی خلیفہ فوت ہوگا مسلمانوں کا، اور اس کے وفات کے بعد مسلمانوں کے اندر اختلاف برپا ہوگا. یہ فوری وجہ ہو. اور اوورال تو ابو داؤد شریف کی حدیث میں جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابشرکم بالمہدی، میں تمہیں مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں، وہ اس وقت یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس وزلازل، میں مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں وہ اس وقت اٹھایا جائے گا، اس وقت ظاہر کیا جائے گا جس وقت امت میں اختلاف اپنی آخری حدوں کو پہنچ چکا ہوگا، پوری امت کے اندر انتشار ہوگا. اور دوسری بات زلزلے بہت آئیں گے. یہ دو حالات کی طرف، یہ دو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بیان فرمائیں. لیکن یہاں ان دونوں احادیث کے اندر یہ لگتا ہے کہ خلیفہ فوت ہوگا، اور خلیفہ فوت ہونے کے بعد اس کے بچوں میں خلافت کے لیے جھگڑا پڑ جائے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یکون اختلاف عند موت خلیفہ، ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا، اس وقت جھگڑا شروع ہوگا. اور حضرت ثوبان والی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ آپس میں لڑیں گے. یقتتل عند کنزکم 3، 3 لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، ان کا آپس میں جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی یا اختلاف ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کلہم ابن خلیفہ، وہ تینوں جو ہیں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، اور بیٹے آپس میں لڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی حدیث اس دوسری حدیث کی وضاحت کر رہی ہے، یا یہ دوسری حدیث پہلی حدیث کی وضاحت کر رہی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پھر شخص نکلے گا، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّن بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے وہ نکلے گا. یہ وہی ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عطرتی، میرے خاندان میں سے ہوگا، من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا المہدی منی، وہ مجھ میں سے ہوگا. جس کے بارے میں آپ نے فرمایا المہدی منا اہل البیت، وہ ہم میں سے ہوگا، ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ احادیث اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اولاد میں سے محمد بن حسن، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور گویا حسنی ہوگا، حسینی نہیں ہوگا.
یہ فرق رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ایک غائب امام کے منتظر ہیں، اس کو مہدی منتظر کہتے ہیں کہ ایک ایسا مہدی منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ 260 ہجری میں ایک شخص ایک امام جس کا نام تھا محمد بن حسن عسکری، اور وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے نہیں تھا، وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سامرا کے غار میں جو ہے وہ غائب ہو گیا، غار میں گھس گیا، اور اب وہ 1200-1300 سال ہو گئے، وہ ابھی غار سے نہیں نکلا اور غار میں زندہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس مہدی کا ذکر ہے ان احادیث کے اندر، وہ مہدی اصل میں وہ ہے، اسی کا انتظار کیا جا رہا، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو غار سے باہر نکل آئے گا. ابھی وہ غار میں چھپا ہوا ہے اور زندہ ہے غار کے اندر. اور بعض پھر عقائد آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بھی پہنچتے ہیں کہ وہ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ پہ ہمارے حالات دیکھ رہا ہے. تو بس ایک خاص وقت میں وہ ظاہر ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک، کوئی دلیل نہیں اس طرح کی. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے مہدی ہونے کا اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ ہم مہدی ہیں. اور وہ جو کتاب میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، نہایت العالم، ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی کی، جہاں سے ہم نے قیامت کی نشانیاں شروع کی تھیں، تو میں نے آپ کو تعارف کروایا تھا اس کتاب کا کہ دارالسلام والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اردو ترجمہ موجود. اس میں ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن عریفی کا تھیسس ہے PhD کا، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو مہدی ہے، مہدی کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نوعیت کے خلاف ہے، ان کی روح کے خلاف ہے کہ کوئی خود دعویٰ کر دے کہ میں مہدی ہوں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مہدی تو ناپسند کرے گا اپنے آپ کو، وہ محمد بن عبداللہ جس کی لوگ بیعت کرنا چاہیں گے وہ خود پسند نہیں کرے گا. تو ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن عریفی لکھتے ہیں کہ تاریخ میں 9 یا 10 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر وہ ساری احادیث اپنے اوپر فٹ کرتے تھے، میں اس لیے بھی مہدی ہوں، میں اس لیے بھی مہدی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نشانی فٹ آئے یا نہ آئے، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن عبداللہ جو مہدی ہوگا وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں. یہ سب سے بڑی نشانی. جو یہ کہے کہ میں مہدی ہوں وہ مہدی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تو لوگ بنائیں گے اور وہ عام شخص ہوگا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّن بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے ایک شخص اٹھے گا، فَيَاتِي مکہ تھا، وہ مکہ تشریف لائیں گے، مکہ آ جائیں گے، فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِن بَيْتِهِ، لوگ اس کو اس کے گھر سے نکال لائیں گے، وَهُوَ كَارِهٌ، وہ خود ناپسند کرے گا اس بات. کارہن کا مطلب ناپسند کرنے والا. وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا، دعویٰ تو دور کی بات ہے، وہ خود پسند بھی نہیں کرے گا کہ مجھے بنایا جائے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو میں نے پہلے عرض کی تھی پچھلے جمعے، کہ وہ اس کو پتہ چلے گا کہ لوگ میرے پیچھے ہیں، وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جائے گا. لوگ مدینہ جائیں گے، وہ واپس مکہ آ جائے گا. یوں ڈھونڈتے رہیں گے لوگ، بالآخر جب پائیں گے تو وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو کے چمٹ کر دعا کر رہے ہوں گے، وہاں پہ پالیں. لوگ ان کو کہیں گے بیعت کرو، وہ کہیں گے میں نے نہیں کرنا. جب لوگ امت کے انتشار کا واسطہ دیں گے اور بتائیں گے کہ امت کو قیادت کی ضرورت ہے اور آپ قائد ہو سکتے ہیں، امت کی قیادت کریں، تو وہ پھر آگے سے کہیں گے کہ میں پھر بیعت لوں گا تو مر مٹنے کی بیعت لوں گا. اگر تم مر مٹنے کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، اور مر مٹنے کا راستہ کیا ہے؟ جہاد. جہاد پر بیعت لیں گے
اور بیعت پتہ کہاں ہوگی؟ فَيُبَايِعُونَهُ، وہ اس کی بیعت کریں گے بین الرکن والمقام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کا وہ کونا جو سب سے مقدس کونا ہے، کون سا کونا ہے؟ حجر اسود والا کونا، اس کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیعت ہوگی، یعنی وہیں بیٹھ کے بیعت ہوگی۔ اب وہاں پہ بیعت ہو گئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں اس حدیث کی تائید آتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب اس حدیث میں ام سلمہ نے فرمایا جب وہ بیعت ہو جائے گی فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِّنَ الشَّامِ، شام میں سے ایک لشکر تیار کیا جائے گا، شام میں سے، امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے، کہ جا کے مقابلہ کروں، تو وہ ایک لشکر تیار کر کے امام مہدی کے مقابلے کے لیے مکہ بھیجا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بیدا نامی مقام پر پہنچیں گے نا، بیدا نامی مقام پر پہنچیں گے، خُسِفَ بِهِمْ، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، زمین میں غرق ہو جائے گا وہ پورا لشکر۔ اب یہاں پہ تو ذکر اتنا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، اور یہ طبرانی کی روایت، اور اس کی تائید دیگر حدیث کر رہی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر مکہ کے امیر کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں نکلے گا مشرق میں سے، اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا حتی اذا کانوا ببیداء، وہی روایت، وہی الفاظ، بس اس میں مہدی کا ذکر نہیں، اس میں یہ نہیں ہے، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس روایت میں جو مسلم شریف کی ہے بعین ہی اس کی تائید ہو رہی ہے کہ جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچیں گے تو حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ان کا جو لشکر کا حصہ غرق ہوگا نا، وہ درمیان والا حصہ غرق ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ خُسِفَ أَوْسَطُهُمْ، ان کا جو درمیان والا حصہ ہے لشکر کا وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اب ادھر والے ادھر رہ گئے، آگے والے آگے، پیچھے والے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آگے گزر گئے ہیں، کچھ پیچھے ہیں کچھ آگے ہیں، درمیان والے دھس گئے زمین میں، غرق ہو گئے۔ جو ہی وہ دیکھیں گے کہ غرق ہو گئے تو جو آگے والے ہیں فَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، وہ چیخو پکار کریں گے، آگے والے پیچھے والوں کو کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ تو کہیں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی شور میں آہستہ آہستہ وہ بھی غرق کر دیے جائیں، پورے کا پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اور مسلم شریف کی اس روایت میں ہے حتی یبقى منہم الشرید، صرف ایک شخص باقی بچے گا، پورا لشکر زمین میں غرق کر دیا جائے گا، ایک شخص جو ہے وہ زمین میں نہیں دھسایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جا کے لوگوں کو بتائے کہ لشکر غرق ہو گیا ہے، صرف اطلاع دینے کے لیے اس کو چھوڑا جائے گا، باقی سارے غرق ہو جائیں گے۔ تو مسلم شریف کی یہ حدیث گویا تائید کر رہی ہے کہ امام مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی روایات دیگر کتابوں کے اندر بھی آتی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح حدیث ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لشکر دھس جائے گا نا، اللہ اکبر، فَيَأْتُونَهُ عَصَائِبٌ مِّنَ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالٌ مِّنَ الشَّامِ، جب لوگوں کو پتہ چلے گا نا یہ تو کوئی بڑا کرنی والا آ گیا ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا پہلے کوئی صلاحیت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہے
عام آدمی ہوگا، لیکن جس رات بیعت ہوگی اسی رات اللہ تعالیٰ اس کو باصلاحیت بنا دے گا، اس کے اندر صلاحیتیں پیدا فرما دے گا، اور وہ اب اسی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ تھوڑے لوگ ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں جو لشکر اٹھیں گے وہ بڑے ہوں گے، اور جو وہ بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو مقابلہ چونکہ وہ نہیں کر سکتے ہوں گے اس لیے وہ اپنے آپ کو محدود اور محصور کر لیں گے مکہ کے اندر، وہ بیت اللہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور بیت اللہ کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیں گے۔ لشکر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا، جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا، بس ایک شخص بچے گا جو جا کے لوگوں کو بتائے گا کہ جناب لشکر سارا، تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے امام مہدی یہ کوئی سچا آدمی ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ پھر عراق کے بڑے بڑے لوگ بھی آئیں گے، شام کے بڑے بڑے لوگ بھی آئیں گے، وہ آ کے بیعت کریں گے حضرت امام مہدی کی، محمد بن عبداللہ کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مہدی جو ہے 7 سال یا 8 سال رہے گا، ٹوٹل حکومت ان کی، وہ خلیفہ بنیں گے اور وہ خلافت ان کی 7 یا 8 سال رہے گی۔ ایک روایت میں 9 سال کا بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ تر روایات کے اندر 7 سال یا 8 سال۔ ایک میں خود روایت کے الفاظ ہیں 7 او 8، یا تو 7 سال یا پھر 8 سال رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک شخصیت ہے جس کے لوگ بیعت کریں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کفر اور اسلام کا مارکا عروج پر ہوگا۔ وہ جو ملاحم کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ساری جنگیں ہوتے ہوتے عیسائیوں کے خلاف جو آخری خوفناک جنگ ہونی ہے، اس خوفناک جنگ کے موقع پر جب مسلمان 3 حصے ہو جائیں گے، ایک حصہ وہ جو جنگ سے فرار حاصل کرے گا، ایک حصہ وہ جو شہید ہو جائے گا، اور ایک حصہ وہ جو کامیاب ہوگا۔ جو کامیاب ہوگا وہ امام مہدی کے ساتھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بنائے۔ اب کرنا کیا، کرنے کا کام کیا؟ حضرت ثوبان والی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان کہتے ہیں 3 آدمی آپس میں لڑ رہے، حضرت ثوبان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کا جھگڑا ہوگا، کلہم ابن خلیفہ، ہر آدمی خلیفہ کا بیٹا ہوگا، جھگڑا ہوگا خلافت کا، ملے گی کسی کو بھی نہیں۔ فرمایا 3 میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گی، بلکہ اس پر وہ ایک کوئی اور شخص آ جائے گا۔ لیکن وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی ہے، جس کی بڑی مختلف قسم کی تشریحات محدثین نے کی۔ فرمایا فتطلو الرایات السود، اس وقت کالے جھنڈے اٹھیں گے، کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے۔ اب کالے جھنڈے سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، محدثین نے اس کی شرح کرتے ہوئے، کہ کالے جھنڈے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا جھنڈا تھا وہ بھی سفید جھنڈے کے اوپر کالا لکھا ہوا تھا، اور قریش کا جو جھنڈا پہلے سے چل رہا تھا، عقاب جس کا نام تھا، وہ بھی کالا جھنڈا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ کالے جھنڈوں سے مراد، یعنی یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ ایسے لوگ اٹھیں گے جو امام مہدی کی حمایت میں اٹھیں گے، جو دوسری جنگوں سے لشکر آئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرے محدثین نے اس کی تشریح بالکل الٹ کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کالے جھنڈے اٹھیں گے امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور روایت کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقَاتِلُونَكُمْ قَتْلًا اللہ اکبر لم يقتلہ قوم، ایسی خون ریزی کریں گے جب وہ اٹھیں گے نا کالے جھنڈے، تو وہ تمہیں اس طرح قتل کریں گے فَيُقَاتِلُونَكُمْ، تمہاری خون ریزی اس طرح سے خون بہائیں گے کہ تاریخ میں کبھی اتنی خون ریزی نہیں ہوئی ہوگی، ایسی خون ریزی کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے، اور اس خون ریزی کا تعلق اسی کے ساتھ ہے جو ہم کتاب الملاحم کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے اتنی تعداد میں،
اور جب یہ عیسائیوں کے خلاف جیتیں گے، عیسائیوں کے خلاف مسلمان کامیاب ہوں گے، تو ہر طرف لاشوں کے ڈھیر اتنے ہوں گے کہ کوا اڑتا جائے گا، اللہ اکبر، اور اڑتے 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 کوے کی موت واقع ہو جائے گی، لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایسا کوئی خوفناک منظر۔ تو حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو جب کبھی تم دیکھ لو، تمہیں پتا چل جائے کہ وہ شخص آ گیا ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، یہ ایک بات کہنے سے پہلے حضرت ثوبان فرماتے ہیں، اب یہ صحابہ کی دیانت دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ یہاں پہ کچھ ایسا فرمایا جو مجھے یاد نہیں رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو پتا چلے کہ وہ شخص ظاہر ہو گیا ہے، محمد بن عبداللہ آ گیا ہے، جس شخص کو پتا چلے، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جس کو بھی پتا چلے، کوئی دیکھے کہ وہ آ گیا ہے، فَبَايِعُوهُ، تم چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہو، تمہارا کام ہے کہ تم اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، فَبَايِعُوهُ، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ فرمایا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، آپ نے فرمایا چاہے برف پر گھسٹ کے تمہیں آنا پڑے، برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں سے گھسٹ گھسٹ کر تمہیں پہنچنا پڑے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، تم جہاں کہیں بھی ہو، جتنے مرضی مشکل حالات میں ہو اور مشکل سے پہنچنا پڑے، پتہ چل جائے کہ وہ آ گیا ہے تو بھاگ کے اس کی بیعت کرنی۔ اب سن لیجئے کرنے کا کام کیا ہے، امام مہدی کی باتیں سن کے، امام مہدی کی باتیں سن کے ابھی آگے ہم نے دجال کا موضوع انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ اس میں کرنے کا کام ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک تو اس بیعت کے لیے تیار رہیں کہ جب کبھی ایسا موقع آئے تو ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور وہ بیعت کس بات پر ہونی ہے؟ وہ اے سی کے کمرے، اے سی لگے کمروں میں سونے کے لیے نہیں ہونی، وہ بیعت ٹھنڈی مسجدوں میں نوافل ادا کرنے کے لیے نہیں ہونی، وہ بیعت جہاد کے لیے ہونی ہے، اللہ کے راستے میں مر مٹنے کے لیے ہونی ہے۔ تو جن لوگوں نے آج جہاد کو نہیں مانا، جو جہاد کا نام لینا پسند نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو سیانے کہتے ہیں، دور جدید کے سیانے وہی ہیں، یہ سیانوں نے کوئی نہیں کرنی بیعت امام مہدی کی۔ امام مہدی کی بیعت تو وہی کریں گے جو آج جہاد کی اہمیت کے قائل ہیں، وہ کل بھی قائل ہوں گے۔ جو آج جہاد کو جہاد سمجھتے ہیں وہ کل بھی سمجھیں گے اور وہ امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت بڑی آزمائش ہے جو آنے والی ہے امت پر۔ اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کہنے کو سب مسلمان ہیں، کہنے کو سب مومن ہیں، لیکن جب یہ چھاننی لگے گی نا، اور اس چھاننی سے چھانا جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، پتہ اس وقت چلے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے ذہنوں کو اس بات کے لیے تیار کیجئے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے زندگی میں کبھی جہاد نہیں کیا اور کبھی اس کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا، خواہش بھی نہیں ہوئی کہ میں لڑوں جا کے اللہ کے راستے میں، فرمایا وہ اگر اس طرح مر گیا تو وہ نفاق کی موت مرا، منافق کی موت مرا۔ لہٰذا آج کرنے کا کام یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو تیاری رکھیں کہ ایسا موقع آئے گا تو ہم انشاءاللہ جنگلوں میں نکلنا پڑا تو جنگلوں میں نکلیں گے، پہاڑوں میں نکلنا پڑا تو پہاڑوں میں جائیں گے، برف پوش چوٹیوں سے گھسٹ کر آنا پڑا تو وہاں سے آئیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم اس گروہ میں شامل ہوں گے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ لا یفتنون بعدہ ابدا، وہ اس کے بعد کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ میں سے کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔